بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، قصص الانبیاء یہ کتاب کا نام ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 6، ویلاگ نمبر 287 اور پیج ہے 315۔ اور ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور خبر لانا ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا سے۔ یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کی 5 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ یہ 6ٹھی قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ ہم جسارت کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کی اس نیت سے کہ خود بھی سنیں گے اور اللہ کے نبیوں کا پیغام دنیا تک پہنچائیں گے۔ یہی اچھے مسلمان کی پہچان ہے، نشانی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ وفا رابی۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قال اللہ تعالی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد، تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد، تو اس قاصد سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا ہے تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو یہ تحفے واپس کرو، پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور اب ہم بھیجتے ہیں ان لشکروں کو کہ جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے، پس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً واپس ہو لیے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا کہ وہ صاحب حشمت و عظمت اور نبوت سے سرفراز ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ بے شک نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھا دیں، کیونکہ اصلی دلیل پیغمبر کی معجزہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھا دیں، تب ہم سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ادھر بلقیس نے 100 لونڈی اور غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر اور ٹکڑا یعنی ٹکڑایا قوت اور ٹکڑا یاقوت ناصفتہ ڈبیا میں رکھ کر، اور ٹکڑا یاقوت ناصفتہ ڈبیا میں رکھ کر، اور چند مادیاں اسب 7 قرا کے ملا کر، اور ایک شیشہ خالی واسطے امتحانوں
امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ، اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کر دیں اور اس یاقوت ناصفتہ کو صفتہ کر دیں، اس یاقوت ناصفتہ کو صفتہ کر دیں، بغیر آہن اور الماس کے، اور اسب اور مادیاں کرہ سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا اور نہ وہ زمین سے نکلا ہو، پھر وہاں سے جلد چلے آؤ میرے پاس اس بات کی خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور وہ شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سیلابی آفتابہ لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائے۔ لونڈیوں نے اپنا کف و دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں اور انہوں نے سر انگشت دھویا، وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورت و مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا اعجاز یہ کہ یاقوت چھیدارنے کو کیڑے کو حکم دیا، چنانچہ کیڑے نے فوراً چھیدا۔ اور تیسرا اعجاز یہ کہ اسب مادیاں اور کرہ کو پس و پیش بندھوا کر سامنے دانہ گھاس دیا، ان میں سے بعضوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے۔ پس اسی سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنے دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں کند ہیں، اور جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ ناکند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ، اور ان کے پسینے سے شیشہ بھرا۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات ناشائستہ کو بطریق شائستہ حل کر کے اور اس کے قاصدوں کو خلعت دے کر رخصت کیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ اے میل دنیا دے لگ دے راسن، بہاراں ہو سن اساں نہ ہو سوں، اے وقت چہرے بدلدا راسی، ہزاراں ہو سن اساں نہ ہو سوں، جڈاں وی ہجرت دی رت سنول سی، جدوں وی ہجرت دی رت سنول سی، مکین بدل سن مکان اپنے، مکین ہو سن مکان ہو سن، دیواراں ہو سن اساں نہ ہو سوں، اے شہر تینڈے دی رونقاں وی اے ساد سانگے بحال ہو سن، اڈر دی گونجاں دا شہر ہو سی، اڈر دی گونجاں دا شور ہو سی، قطاراں ہو سن اساں نہ ہو سوں، اے میل دنیا دے لگ دے راسن، بہاراں ہو سن اساں نہ ہو سوں۔